آپ بھی آئی رحمان صاحب کی خدمات اور اپنے تعلق اور اپنی بہت ساری باتیں حارث صاحب نے اور ناظر صاحب نے کی اور ظفر اللہ صاحب نے بھی کی. میں سمجھتا ہوں کہ رحمان صاحب بائیں بازو کی جو فرسٹ فیز ہے بائیں بازو کی تحریکوں کا، اس میں ہمیشہ جس چیز پہ زور دیتے تھے وہ زور جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ ڈائلاگ اور مکالمہ جو ہے نا وہ کنٹینیو رہنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں سکسٹیز کا جو زمانہ تھا وہ آئیڈیالوجی کی بائیفرکیشن کا زمانہ تھا. چین اور روس کے اختلافات جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے تھے، تو یہاں پہ بھی پرو ماؤ اور پرو ماسکو پارٹییں تک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو رحمان صاحب اس دور میں جب سکسٹیز میں ہاف سکسٹیز کی 67 سے رحمان صاحب سے میرا تعلق تھا. ملتان ہمیشہ وہ آتے تھے اور عید بقرعید جو ہے وہ ہمیشہ ملتان میں فیملی کے ساتھ کرتے تھے. تو ہم لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ سے تو ہم چلے جاتے تھے اور اس زمانے کے بے شمار ایشوز جو ہیں وہ رحمان صاحب سے ڈسکس کرتے تھے. کسان تحریک کے بارے میں ڈسکس کرنا، اوور آل لٹریچر کے بارے میں، پروگریسو لٹریچر کے بارے میں ڈسکس کرنا، مزدور تحریک میں جو اپس اینڈ ڈاؤن اور اپ ہیولس ہوتے تھے اور ایکسٹریم رویے تھے بائیں بازو کے آبجیکٹو کنڈیشنز سے ہٹ کے، اس پہ ان سے گفتگو کرنا. تو بڑے تحمل سے کہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں دنیا میں جہاں جہاں بھی تحریکیں چلی ہیں اور پوری ہسٹری کے پرسپیکٹو میں 200 300 یورپ کے پورا رینائسنس کی موومنٹ کے بارے میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ چیزوں کو آپ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ انالائز کریں، اور یہ جو تم لوگ ماسکو اور چین کی طرف جاتے ہو، ادھر جانے کی بجائے اپنے ریولوشن کا روٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں تلاش کرو، اور یہاں کی جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو اسٹڈی سرکل کا سٹائل تھا نا وہ یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اس کی امپلیکیشنز ہی پاکستان کے اس کے مطابق نہیں ہوتی تھی، یا ایولیوشن آف سوسائٹی کے اوپر جو طبقوں کی تقسیم ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پرولتاری ریولوشن جو ہے وہ ہوگا، اور کنٹراڈکشنز جو ہے، پرنسپل کنٹراڈکشن جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن، انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹ اور مزدور کے درمیان ہے، جو ایک کنسیپٹ تھا اس زمانے میں. تو رحمان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ ایگریرین ملک ہے، یہاں کی آبجیکٹو کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو اگر کوئی پازیٹیو اور انیشیٹو لینے والا ریسپانس چاہیے تو آپ کو یہاں کے ایگریرین سوسائٹی کی جو لوازمات ہیں، آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، اس کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ ان کی ہمیشہ ایڈوائس ہوتی تھی، اور ہم ان کویشچنز کے اوپر ان سے بار بار ڈسکشنز کرتے تھے. دوسرا پہلو ان کا جو ہے وہ مطلب آرٹ اور فلم کے اوپر جو ہے وہ کمال کی ان کی آبزرویشن، کمال کی کریٹکس ہوتی تھی ان کی، کہ کبھی اس زمانے کی جو
60s کی جو فلمیں ہوتی تھی اور بڑی اس زمانے میں سنیما بڑا پاپولر ہوتا تھا، تو اس زمانے میں مولا جٹ فلم لگی ہوئی تھی، تو ایک رحمان صاحب سے ڈسکس ہو رہا تھا، تو رحمان صاحب نے کہا یار یہ بایاں بازو جو ہے وہ فلم کے کریکٹر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مولا جٹ ہے سارے کے سارے، مینٹل جو ایوولوشن ہے وہ وہیں پہ آ کے رکا ہوا ہے، تو یہ ان کا کمال تھا۔ دوسری جو اہم وہ تھا وہ یہ کہ پی ایف یو جے کی جو سٹرگل تھی اس میں رحمان صاحب ہمیشہ کریٹک رہے پی ایف یو جے کی تحریک، اور پی ایف یو جے کی لیڈرشپ کے ساتھ کرٹیکل انالیسز ہوتا تھا ان کا، کہ جب بھی بی ڈی ایم ہوتے، جب وہ بی ڈی ایم میں ہوتے تھے، ایف ای سی میں رہے، اور ڈھاکہ اور لاہور جب الیکشن ہوئے تو رحمان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ کریٹیکل ویو لیا، لیکن اتنا پولائٹ اور اتنا ہمبل ان کی ڈسکشن ہوتی تھی کہ پورا بی ڈی ایم جو ہے اور پوری ایف ای سی جو ہے وہ ان کی ہر بات کو غور سے سنتی تھی، اس کرٹیسزم کو، اور انہوں نے الیکشن بھی لڑے پی ایف یو جے کے، وہ الیکشن ہارے بھی صحیح، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کبھی جو ہے پی ایف یو جے کی لیڈرشپ کے ساتھ جب ایک دفعہ چیزیں کنکلوڈ ہو گئیں، فیصلے ہو گئے، تو رحمان صاحب نے ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ کیا، اور ہمیشہ پی ایف یو جے کی موومنٹ کا جو ہے وہ انیشیٹو لینے والا اور آئیڈیالوگ، ایکڈیمک آئیڈیالوگ، ہمیشہ ریزولوشنز جو ہیں اس زمانے کی کے جی مشترکہ پی ایف یو جے ہوتی تھی، کے جی مصطفیٰ سیکرٹری جنرل تھے اور منہاج بردہ پریزیڈنٹ تھے، تو اس زمانے میں جتنے بھی ریزولوشن لکھے جاتے تھے پی ایف یو جے وہ تمام ریزولوشنز جو ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ آئی اے رحمان کرتے تھے، اور کمال کی ان کی وہ ہوتی تھی، تو ایک عہد جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا آج کا وہ ہے کہ بڑے لوگوں کے جانے سے ان کے نظریات جو ہے وہ نہیں جاتے، اور ان کے نظریات جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں نئی نسل کے اندر، اور رحمان صاحب کی جو زندگی کا نچوڑ ہے اور جو ان کی ایکٹیویزم ہے 90 ایئرس تک اپنی اس سے ہجرت سے لے کے جب مائیگریشن انہوں نے کی، مشکل حالات میں مائیگریشن کی، پورے خاندان کو کٹوایا، اور پھر وہ شجاع آباد میں آ کے جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے سٹے کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے اپنی جدوجہد کا آغاز جو ہے وہ لاہور سے پریکٹیکل لائف میں کیا۔ تو یہ جو جہد مسلسل ہے رحمان صاحب، مجھے یہ اور میرا خیال ہے کہ پوری نوجوان نسل کو، اور وہ ساری نوجوان نسل جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، جو یہاں پہ جمہوریت چاہتی ہے، جو یہاں پہ ایکویلٹی چاہتی ہے، جو اس ملک کو جو ہے وہ ایک پروگریسو ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کا بھی خیال ہو، اور ساتھ ہی اس پورے خطے میں جو ہے وہ پیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس کی ہمیشہ انہوں نے پریچ کیا۔ تو یہ جو آئیڈیاز ہیں رحمان صاحب کے، یہ ہمارے لیے جو ہے حوصلے کا باعث بھی ہیں، اور ہمارے لیے آئیڈیالزم بھی ہے ہمارا، اور ہم سب کو جو بھی رحمان صاحب کے آئیڈیاز کو فالو کرتے ہیں،
جو سمجھتے ہیں کہ رحمان صاحب ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں، تو اس پوری نسل کو جو ہے آج کے حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور آج کی جو مشکل صورت حال ہے، جو آن سلاٹ ہے اس پوری سوسائٹی کے اوپر، پوری سوسائٹی ڈیکے کا شکار ہو رہی ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ تلخ ہو گئے ہیں کہ اب آخری راستہ جو ہے وہ سوائے جدوجہد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رحمان صاحب کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جدوجہد کی سمت جو ہے وہ درست کرنی چاہیے، اور اس جو آزادی کی لڑائی، میں اسے آزادی کی لڑائی کہتا ہوں، یہ جو آزادی کی لڑائی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا بہت شکریہ